للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 34، 35 اور 36 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور قبلہ فرید العصر رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہوگا اور انہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جس جنت کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے ایسی ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے اور اس کا سایہ بھی نہیں ڈھلتا۔ اپنے رب سے ڈرنے والوں کا یہ انجام ہے اور کفار کا انجام آگ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کتاب پر خوش ہو رہے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بعض قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے مجھے تمہاری مخالفت کی پرواہ نہیں، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ حضور قبلہ فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور القرآن شریف میں ان قرآنی الفاظ کے تحت کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پچھلی آیہ پاک میں کفار کی بداعمالیوں کا ذکر تھا کہ وہ ان کے لیے شیطان نے زینت بنا دی ہیں۔ اس آیہ پاک میں ایمانداروں کے اعمال صالحہ کا ذکر ہے کہ انہیں ان کے بدلہ میں جنت عطا کر دی گئی ہے۔ کفار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا تھا ان کے لیے عذاب ہے، انہیں ہدایت نہ ملنا بھی عذاب ہے۔ دنیا کی مشکلات بھی عذاب ہیں، اگرچہ مومن کو یہی تکالیف آتی ہیں مگر اس کے لیے یہ عذاب نہیں کہ مومن اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، حوصلہ صبر سے کام لیتا ہے۔ مومن کی ان عادات کے سبب یہ مشکلات ترقی کا سبب بن جاتی ہیں۔ کافر مشکلات پر واویلا، رب سے دوری، نبوت کا انکار، اسلام سے دشمنی کے سبب عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اور اس شدید آگ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ ہزاروں درجہ زیادہ گرم اور سخت ہے۔ کفار اس سے بچ نہ سکیں گے کہ انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ایمانداروں کے لیے آخرت میں جنت ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس کا کھانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہر موسم میں ہر کھانا موجود ہے، ہر کھانے میں ذائقہ، لذت، تر و تازگی موجود ہے۔ ایک اور نعمت کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے۔
درختوں کا سایہ یا خدا کی رحمت و برکات کا سایہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس سایہ کے لیے ختم ہونے کا تصور ہی نہیں، یا یہ سایہ عزت و وقار، فضل و کرم کا سایہ ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ انجام مومنوں کا ہوگا، کفار کا انجام جہنم ہے، جنت کا راستہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور جہنم کی راہ نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اسی آیے کریمہ میں کچھ تو مسلم لوگوں کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ تجھ پر اترنے والی وحی سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ سے ایمان لائے اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب احبار اور کچھ لوگ دوسرے گروپ میں شامل ہو گئے کہ منافقین سے مل گئے، اسلام کے خلاف گٹھ جوڑ میں مصروف رہتے تھے، جیسے کعب بن اشرف، عبداللہ ابن ابی منافق۔ قرآن مقدس کی آیات کا اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کی مرضی رائے سے مختلف ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد قرآن مقدس ہے، دوسری یہ کہ اس سے مراد تورات و انجیل ہے۔ قرآن مقدس مراد ہو تو تمام مسلمان مراد ہیں، اور اگر تورات و انجیل مراد ہوں تو وہ لوگ مراد ہیں جو 80 کے لگ بھگ ایمان لائے تھے۔ نجران سے 40 تھے، 8 یمن کے اور 32 حبشہ کے تھے۔ یہ لوگ قرآن مجید پر خوش ہوئے۔ یہود مراد ہوں تو کتاب سے مراد تورات ہے، ان قرآنی آیات سے خوش ہوتے ہیں جو تورات و انجیل کی تصدیق کرتی ہیں۔ آیہ کریمہ میں ومن الاحزاب کے ذکر سے مراد باقی کفار ہیں جو قرآن پاک کی بعض آیات کا انکار کرتے ہیں کہ ان کی رائے مرضی کے خلاف ہیں۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں فرما دیجئے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اسی کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دوں، اور وہی ٹھکانہ ہے۔ اب تمہاری نجات بہتری صرف اسی میں ہے کہ میری اطاعت کرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔